میری محبتوں کو قرار دو قسط نمبر 13۔ غازی شاہزادے کو لے کر باہر پارکنگ تک آیا، پر شاہزادہ بہت ہی ڈری ہوئی لگ رہی تھی، خوف ڈر سے کانپ بھی رہی تھی۔ وہ مجھے لے جائے گا، شاہزادہ بڑبڑاتی ہوئی غازی سے بولی۔ نہیں میری جان، وہ کچھ نہیں کر سکتا، میں ہوں نا۔ غازی نے اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں شاہزادے کے چہرہ پکڑتے نرمی سے کہا، آپ کیا کریں گے؟ وہ اس کی عجیب سی نظریں، اور آپ ہیں کون؟ تو آپ کو بھی نہیں جانتی، پھر آپ کے ساتھ کیوں؟ میں یہاں شاپنگ کر رہی ہوں۔ میرے گھر والے وہ بھی پریشان ہو رہے ہوں گے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ شاہزادہ غازی کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی۔ الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے لبوں سے ادا ہو رہے تھے، آنسو لڑیوں کی صورت میں اس کا پورا چہرہ بھگو رہے تھے۔ غازی سے شاہزادے کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس لیے وہ 2 قدم آگے آیا، پر شاہزادہ پیچھے ہٹ گئی۔ میرے پاس مت آئیں، نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے اپنے ساتھ زبردستی رکھنے والے؟ شاہزادہ مسلسل روتے ہوئے بول رہی تھی، اور اس کی حالت بھی غیر ہو رہی تھی۔ ادھر غازی کی جان سینے میں اٹک رہی تھی، اسے اس حالت میں دیکھ کر۔ پاگل لڑکی، میں تم سے پیار کرتا ہوں اور پوچھ رہی ہو کہ کون ہوں؟ میں شوہر ہوں تمہارا، غازی چیختے ہوئے بولا، جبکہ شاہزادہ غازی کے زور سے چیخنے پر بوکھلا گئی اور شدت سے غازی کی طرف دیکھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے، اس سے پہلے کہ وہ لہرا کر زمین لمس ہوتی، غازی نے سرعت سے آگے بڑھتے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، پر شاہزادہ ارد گرد سے بے خبر بے ہوش ہو چکی تھی۔ شاہزادہ اٹھو، پاگل لڑکی اٹھو، تمہیں گھر جانا ہے نا؟ میں لے جاؤں گا، پر پلیز اٹھ جاؤ۔ غازی دیوانے وار اس کا چہرہ دباتا رہا تھا، پر شاہزادہ سختی سے اس کی باہوں میں پڑی تھی۔ اب بس بہت ہوا، مجھے تمہیں سچائی بتانی ہی ہوگی، غازی ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے بولا، اور پھر جلدی سے شاہزادہ کو اپنی باہوں میں اٹھا کر گاڑی کی طرف بھاگا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر احتیاط سے لٹایا اور خود بھاگتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ رش ڈرائیو کرتے اور بار بار پچھلی سیٹ پر شاہزادے کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کا سفر اس نے 10 منٹ میں طے کر کے ہاسپٹل لے آیا۔ ڈاکٹر، میری وائف کو دیکھیں پلیز، غازی نے چیختے ہوئے ڈاکٹر کو آواز دی۔ اس وقت اس کی خود اپنی حالت بھی خراب تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ارے غازی صاحب آپ! ڈاکٹر غازی کو پہچانتے ہوئے بولا۔ ڈاکٹر باقی باتیں بعد میں پہلے انہیں چیک کریں، غازی نے دہشت لہجے میں ڈاکٹر سے کہا۔ اوکے آپ پریشان نہ ہوں، کچھ نہیں ہوگا انہیں۔ ڈاکٹر بھی غازی کی کنڈیشن کو دیکھ کر جلدی سے بولا، اور نرس کو بلا کر شاہزادے کا چیک اپ کرنے لگا۔ بہت ہو گیا، مجھے اسے سچائی بتا دیں، آپ سمجھ نہیں رہے اس کی حالت کتنی خراب ہے، اور پاشا کے بچے کو چھوڑوں گا نہیں میں، غازی فون پر چیختے ہوئے بولا۔ ابھی صبر کر جاؤ،
فون کے دوسری طرف جو کوئی بھی تھا بولا، آپ نہ دیکھی نہیں ہے، بس اس کی حالت یہ ایسا بول رہا ہوں۔ آپ اب کی بار غازی غصے سے لڑاتے ہوئے بولا، دوسری طرف وہ آدمی غازی کی حالت کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ غازی دیکھو، ابھی تمہارا یہ سب اسے بتانا ٹھیک نہیں ہے، اس کی کنڈیشن کو دیکھو۔ فون پہ دوسری طرف وہ آدمی غازی کو سمجھانے والے انداز سے گویا ہوا، پر غازی آج کسی کی بات کو خاطر میں نہیں لے رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو پاشا کو ابھی کہ ابھی زندہ زمین میں گاڑ دیتا، جس کی وجہ سے یہ سارا فساد پڑا تھا۔ غازی نے فون غصے سے بند کر دیا اور دیوار پر زور سے مکہ مارا۔ غازی یہ سب کیسے ہوا؟ عمر بھاگتے ہوئے غازی کے پاس آتے بولا، چھوڑوں گا نہیں میں اس کمینے شخص کو، آج اس کی وجہ سے شانزے اس حالت میں ہے۔ غازی عمر کو دیکھتے ایک بار پھر سے غصے سے دہاڑا، ریلیکس کرو غازی، بھابھی کو کچھ نہیں ہوگا۔ عمر نے غازی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دی تو غازی پھر عمر سے کچھ چند ضروری باتیں کرنے لگا۔ نعمان صاحب آج سب گھر والوں کو اپنے روم میں اکٹھا کیے کوئی ضروری بات کرنے والے تھے، اس لیے سب گھر والے نعمان صاحب کے کمرے میں جمع ہوئے۔ آپ بیٹھے ان کے فرسوس چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے تو کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ بھائی صاحب بتائیں سب کو آج سچائی، احسن صاحب نے نعمان صاحب سے کہا تو سب گھر والے چونک گئے کہ ایسی کون سی خاص بات ہے جس سے گھر کے بچے خواتین لا علم تھیں، سوائے زوار اسما حمزہ مشا کے۔ یہ دراصل یہ ہے کہ شانزے کا نکاح احسن حسن دانیال اور میں بچپن میں ہی کروا چکے تھے۔ نعمان صاحب نے آخری کار سب کے سروں پر بم پھوڑتے کہا۔ ہر گھر کی خواتین کے ساتھ ساتھ ہادی شہوار اور شہید زانی بھی پھٹی ہوئی آنکھوں سے نعمان صاحب کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بھائی صاحب؟ عائشہ بیگم کافی دیر بعد حیران ہوتے چہرے کے ساتھ بولی، جبکہ صدف بیگم بھی بے یقینی سی اپنی مجازی خدا کو دیکھ رہی تھیں، تو دانیال صاحب صدف بیگم کی نظریں خود پر محسوس کرتے نظریں چرا گئے۔ اور پھر نعمان صاحب نے انہیں پاشا کے بارے میں سب کچھ بتایا، اور یہ بھی فارس صدف پھپھو کا بڑا بیٹا، شہید دانی کا بڑا بھائی، اس سے شانزے کا نکاح کروا دیا تھا۔ جب گھر کی خواتین کسی عزیز کے گھر گئی ہوئی تھیں تو پاشا کے باپ کی وجہ سے 10 سالہ فارس غازی سے 1 سالہ شانزے کا نکاح کروا گیا تھا۔ شانزے کا صحیح سے خیال فارس ہی رکھ سکتا ہے، اس لیے کچھ دن تک وہ لوگ آ جائیں گے تو ہمیں جلد از جلد ان کی رخصتی کروانی ہوگی۔ نعمان صاحب نے بالآخر انہیں ساری بات بتاتے کہا، پر شانزے اسے یہ سب پتہ ہے؟ صدف پھپھو خوش بھی ہوئی تھیں کہ ان کی لاڈلی شہزادی ان کے بڑے بیٹے کی بیوی ہے، اور انہیں آج تک پتہ ہی نہیں چل سکا تھا۔ شانزے جب اغوا ہوئی تو ہم سب یہی سمجھے تھے کہ پاشا نے شانزے اغوا کروایا ہے، پر پاشا سے پہلے ہی غازی نے اسے اغوا کر لیا تھا۔
شانزے کو اس وقت غازی اگر حقیقت بتاتا تو اس نے یقین نہیں کرنا تھا، اس لیے میں احسن حسن اور دانیال صاحب کو بے خبر رکھتے غازی کو حکم دیا تھا کہ فوراً شانزے سے فارمیلٹی کے طور پر پھر سے نکاح کر لے۔ تو غازی شانزے سے اب نکاح کر چکا ہے۔ نعمان صاحب نے انہیں کالج اغوا والی بھی ساری بات بتائی تو سب گھر والوں کے چہرے پرسکون ہوئے کہ شانزے اپنے ہی شوہر کے پاس محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ مجھے اتنا بتا جاؤ، کبھی جب رات گہری ہو، خاموشی برسوں ٹھہری ہو، اتنا گہرا سناٹا کہ اپنی دھڑکنیں سن لو، بے بس ننھی سی کچھ جھیل میں ستارے ٹمٹماتے ہوں، مدماش چاند دیکھتا ہو یا کوئی نرم سا جھونکا ہو، کہ پتے سرسراتے ہوں، تمہارا ذہن خالی ہو، غمداروں غمجانہ نہ اس میں کوئی الجھن ہو، بہت پرکیف سا عالم ہو جو تھوڑے ضبط کا موسم، جس انجان سے پل میں، کسی کمزور لمحے میں، بس ایک پل کو، گھڑی بھر کو، شعوری لاشعوری سے پلک جھپکے تمہاری جب تمہیں میں یاد آتی ہوں، کیا یاد آتی ہوں؟